حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں اج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا۔ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، وہ اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جے منا لو یار، آج ویلا جے منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوڑتی ہے۔ رات کا 3 پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا، اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبہ، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا،
اس کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں, اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے, لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تیری شارگنا بھی نیڑے ہیں, جدو مرضی آواز مار, گرمی چ مار, سردی چ مار, دھند چ مار, بدل چ مار, مری مار, نران کگان مار, زمین دی ستویں تہ چ وڑ کے مار, جدو مرضی مار اسی سنا گے. تیری کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے, یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی, قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ, آج عمر سے بچا لے, وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو, تو کیا ہوا, وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا, بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا.